بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ انگریزی یا کوئی بھی زبان لکھنی ہو تو جب تک اس کے سپیلنگس یعنی ہجے ہمیں صحیح طور پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنا مافی ضمیر ایگزیکٹلی کسی کے پاس نہیں پہنچا سکتے کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ اگر ہمارے سپیلنگس غلط ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو لکھنا چاہا تھا وہ نہیں لکھا، اور ہو سکتا ہے کوئی اور لفظ بن جائے ہمارے غلط لکھنے سے، جیسے اس کو پڑھنے والا کچھ اور معنی اس کے لے لے۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں لفظ کے ہجے یا سپیلنگ ایگزیکٹ آنے چاہیے، بالکل درست آنے چاہیے اور درست لکھنے چاہیے، اور ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ دیا گیا لفظ جو ہے یہ ورب یعنی فعل ہے یا ناؤن ہے یا ایجیکٹیو ہے یا ایڈورب یا پارٹ آف اسپیچ کی کوئی بھی فارم۔ بہت سی صورت میں جہاں ہمیں سپیلنگس کے غلطی لگتی ہے اس میں کسی ورب سے بنا ہوا ناؤن اسم، جب وہ اسم بنتا ہے تو اس کی آواز بھی بدلتی ہے، اس کی حالت بھی بدلتی ہے، اس میں سپیلنگز بھی بدلتے ہیں، اس کی سٹرکچرنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہمیں ایمبیگوٹی آتی ہے، ہمیں سمجھ بعض دفعہ نہیں آتی کہ اس کے صحیح سپیلنگ کون سے ہیں۔ اور آج کے اس لیسن میں ہم آپ کو سکھائیں گے چند رولز جن کی مدد سے آپ کریکٹ سپیلنگز جو ہیں وہ جان سکیں گے۔ اگرچہ بعض دفعہ یہ پرابلم ہے کہ انگلش زبان چونکہ مختلف مراحل سے ہو کر گزری ہے، اینگلو سیکسن کے دور سے یعنی پرانی انگریزی سے، جب اینگل اور سیکسن قبیلے آپس میں ملے تو ان کی زبان کے ملنے سے، لوگوں کے ملنے سے نئی زبان وجود میں آئی، اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ گرو کیا۔ لاطینی، فرانسیسی، یونانی اور دیگر زبانوں کے اس کے اوپر اثرات آئے، اور پھر انگریز جہاں نوآبادیاتی نظام کی صورت میں جن ملکوں کے اندر انہوں نے حکمرانی کی، جہاں ان کا انٹریکشن بڑھا، جہاں وہ تجارت کے لیے آئے، اور پھر اسی طرح ڈائسپورا میں بہت سے ممالک کے لوگ جب انگلستان کے گئے تو ان کی زبانوں کے باہمی اختلاط سے، ملنے جلنے سے بہت سی اڈاپشنز ہوئیں، اور بہت سے الفاظ دیگر زبانوں سے انگریزی زبان میں اڈاپٹ کر لیے گئے، اختیار کر لیے گئے۔ اور اسی طرح بعد کے دور میں جب امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں انگریزی قومی زبان قرار پائی، اور ان ملکوں میں بھی لوگوں نے اپنی مقامی زبان کے زیر اثر انگریزی زبان کے اوپر اثرات مرتب کیے، اور کئی الفاظ ان کی مقامی زبان سے انگریزی زبان میں شامل ہوئے۔ تو اس طرح سے انگریزی زبان ایک ہائبرڈ لینگویج بن گئی، جیسا ہماری اردو زبان ایک ہائبرڈ لینگویج ہے، اسی طرح انگریزی زبان بھی ایک مخلوط اور ہائبرڈ زبان بنی ہے، جس کی وجہ سے سم ٹائمز ہمیں سپیلنگس کی لرننگ میں یا لکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ آج ہم کچھ قواعد و ضوابط آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جن سے ممکن ہو سکے گا کہ اگر آپ ان کو فالو کریں تو بہت سے معاملات میں آپ غلطی، سپیلنگس کے لکھنے کی غلطی خاص طور پہ، اس سے بچ سکیں گے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز آج سیکھتے ہیں۔ گرامیٹیکل آسپیکٹ میں چیپٹر 23 میں آج ہمارا موضوع ہے آرٹ آف لرننگ سپیلنگس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس کے انٹرو میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ انگریزی زبان ایک لیونگ لینگویج ہے جس نے اینگلو سیکسن کی زبان کی ابتدائی شکل سے موجودہ ترقی یافتہ شکل اختیار کی ہے۔ اپنے اس ارتقائی سفر میں بے شمار زبانوں نے انگریزی زبان پر اثر ڈالا، اور نہ صرف یورپی زبانوں بلکہ جہاں جہاں برطانیہ کی حکومت رہی وہاں کی مقامی زبانوں نے بھی انگریزی زبان پر اپنے اثرات مرتب کیے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں موجودہ انگریزی ایک ہائبرڈ یعنی ایک مخلوط زبان بن چکی ہے، جس میں دیگر زبانوں کے بے شمار الفاظ شامل ہیں۔
اس لیے اور بھی دیکھیے کہ انگریزی زبان کے ذخیرہ الفاظ لکھتے وقت ایک بڑی دشواری اس میں دیگر زبانوں کے ذخیرہ الفاظ کی موجودگی ہے، خاص طور پہ لاطینی، فرانسیسی، جرمن، عربی اور دیگر زبانوں کے الفاظ کو اپنانے کے بعد ان کے اسپیلنگس کو مادری زبان میں ان کی آواز کے مطابق لکھ لیا گیا اور اسے انگریزی زبان کے اسپیلنگس کے اصولوں کے مطابق تبدیل نہیں کیا۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جہاں ان کی آواز جس طرح سے آ رہی تھی اس کو اس آواز سے اسپیلنگ بنا لیے گئے اور اس کو انگریزی کے بنیادی جو اسپیلنگ کے رولز ہیں ان میں کنورٹ نہیں کیا گیا، یا ان زبانوں کا جو لفظ تھا اس کو ایز اٹ از ہی اس زبان میں لے لیا گیا اور اس کے لیے اپنی زبان میں نیا لفظ تخلیق نہیں کیا گیا۔ انگریزی زبان کے ابتدائی طالب علموں کے لیے یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ اسے قواعد و ضوابط کے یکساں نہ ہونے کی صورت میں اسپیلنگ کو سیکھنے میں دشواری آتی ہے۔ آئیے چند الفاظ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں سے لیے جانے والے الفاظ جو انگریزی میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایڈ ہاک ہم عام استعمال کرتے ہیں، یہ لاطینی زبان کے الفاظ کی فہرست ہوگی، فار اے اسپیسیفک پرپز، مخصوص مقصد کے لیے۔ ایٹسیٹرا ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، ای ٹی سی لکھتے ہیں، لیکن ای ٹی سی کا ایگزیکٹ ورڈ یہ ہے ایٹ سیٹرا، یعنی اینڈ سو فورتھ وغیرہ وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ایگزامپلی گریشا، یہ ای جی بھی ہم اکثر لکھتے ہیں فار ایگزامپل، لیکن بہت سے بچوں کو یہ ایگزیکٹ ورڈ شاید نہ آتا ہو، اگر آتا ہو تو وہ اس کے جب بولیں گے تو وہ اسپیلنگ میں غلطی کھائیں گے کیونکہ اس کے تلفظ عام انگریزی کے تلفظ سے مختلف ہے۔ یہ لفظ بھی ہم وائس ورسا، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے مخالف، اس کے الٹ، اسی طرح اس کے الٹ، دی ادر وے اراؤنڈ، تو وائس ورسا کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، یہ بھی لاطینی زبان سے لیا گیا ہے۔ ایکوا تو اکثر آپ پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایکوا لاطینی زبان کا لفظ ہے جو یہاں لیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ لاطینی کے تھے۔ آئیے ایک اور فہرست دیکھتے ہیں، یہ فرینچ ورڈز کی ہے۔ فرینچ کے تو ورڈز کے اسپیلنگ اور ان کے تلفظ جو ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں عام لینگویجز سے اور خاص طور پہ انگریزی سے۔ مثلا آپ یہ ورڈ دیکھیے، یہ کلیشے ہے، کلیشے۔ اب ہمیں کوئی کلیشے کہے تو ہم اس کو سی ایچ یا کسی اور طرح سے لکھنے کا سوچیں گے، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کلیشے، اور پیچھے سی ہم کے سے شاید سوچیں، تو اس لیے اسپیلنگ کی غلطی لگنے کے امکانات رہتے ہیں۔ این اوور یوزڈ فریز اور آئیڈیا، ایسا لفظ جسے بہت استعمال کرنے کے بعد اب متروک کر دیا گیا ہو، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، کبھی ہوتا تھا کہ اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو کیٹس اینڈ ڈاگس اب کلیشے ہے، اب اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اٹ از ریننگ ان ٹورنٹس آپ کہتے ہیں، تو کیٹس اینڈ ڈاگ کا لفظ کلیشے بن گیا ہے۔ ڈیجو وان، دا فیلنگ آف ہیونگ ایکسپیرئنس سم تھنگ بیفور، کسی چیز کو پہلے سے احساس ہو جانا، تو یہ لفظ بھی فرینچ کا ہے اور ہمیں اس کے اسپیلنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ رہندے وو اکثر لفظ میں آپ دیکھے تھے، رہندے وو پڑھیں گے، اور جب لکھا ہوگا رہندے ز ووس، تو اس کو ایسے تو اس کے نہیں ہم پڑھتے، ہم رہندے وو پڑھتے ہیں۔ اے میٹنگ اور اپوائنٹمنٹ یا میٹنگ پلیس، جیسے ہمارے ہاں ڈرائنگ روم ہے تو رندیوو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو یقیناً اسپیلنگ کا ایشو آئے گا۔ تو لیسے فیئر، پالیسی آف نان انٹرفیئرنس، کہ ہم جو ہے کسی دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اس کے اسپیلنگ بھی ہمیں مشکل میں ڈالتے ہیں۔ کیفے، کیفے یہ جو کیفے ہے، چائے والا، چائے خانہ جسے ہم کہتے ہیں اکثر کافی ہاؤس، اور کافی، تو آپ دیکھیں کہ کافے ہے لیکن آخر میں صرف ای ہے اور یہاں کا نہیں ہے، سی ہے، تو اس طرح سے ہمیں اسپیلنگ میں دشواری آتی ہے۔ اب ہم کچھ جرمن ورڈز کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیندوفریا، پلیئر ڈیرائیوڈ فرام سم ونز ایلسز مس فارچون، کسی اور کو پرابلم ہو، دکھ ہو، غم ہو، کوئی بری آفت آ جائے تو کچھ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے۔ اب جرمن ورڈز کی جو اسپیلنگ ہے وہ بھی ہمارے لیے بعض دفعہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ سانڈے ہٹ، یوز ٹو وش سمن، جیسے کسی کو چھینک آئے تو ہم اس کے لیے وہ شکر الحمدللہ ہم یرحمک اللہ کہتے ہیں، جس طرح سنیزنگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اور اس کے اسپیلنگ بھی بڑے عجیب سے ہیں اور ہماری گرپ سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں کنڈر گارٹن. تو کنڈر گارٹن ذرا کمپیریٹیولی آسان لفظ ہے. یہ پری اسکول اور نرسری اسکول چھوٹی کلاسوں کے لیے جو ادارہ ہے اسے کنڈر گارٹن کہتے ہیں. اور بلیٹس اے سڈن انٹینس ملٹری اٹیک، اچانک فوجی حملہ ہو جائے تو اسے بلیٹس کہتے ہیں. اور وانڈر لسٹ ہے اے اسٹرانگ ڈیزائر ٹو ٹریول اور ایکسپلور دی ورلڈ، دنیا کو دیکھنے کی ایک ایسی خواہش کہ آوارہ گردی جسے کہتے ہیں، بغیر مقصد ہی گھومتے چلے جانا، دیٹ از وانڈر لسٹ. آئیے کچھ عربک کے الفاظ بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ عربک کے الفاظ جیسے ہم اکثر فیملیئر ہیں، سفاری، تو آپ کہتے ہیں سفاری پارک جانا ہے. این ایکسپیڈیشن ٹو آبزرو اینیملس ان دیئر نیچرل ہیبیٹیٹ، رہنے کی جگہ. تو قدرتی طور پر ان کو ماحول دیا جاتا ہے جس طرح کے ماحول میں وہ جانور رہتے ہیں. اگر وہ کسی جگہ پہ ہم ان کو پرووائڈ کر دیں تو اس کو سفاری. سلطان اے رولر اور سرٹن مڈل ایسٹرن اینڈ ایشین کنٹریز، حکمران کو کہتے ہیں سلطان، بادشاہ جسے. شائخ این عرب لیڈر اور چیف. دین فلیفل اے ڈیپ فرائیڈ بال اور پیٹی میڈ فرام گراؤنڈ چیک پیس، کھانے کی یہ آئٹم ہے اور بیکری آئٹم ہے جسے فلیفل کہتے ہیں. تو دا ڈائریکشن ٹورڈس میکہ دیٹ مسلمس فیس ڈیورنگ پریئر، یعنی مکہ یعنی قبلہ کی طرف. تو قبلہ خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کی طرف جو منہ کرتے ہیں نماز کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں رخ میں نے قبلہ کی طرف کیا. تو یہ قبلہ یہاں پہ عربک ورڈ ہے. ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے مختلف زبانوں کے اثرات سے انگریزی زبان مشکل ہوئی، اسپیلنگ مشکل بن گئے. اب ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے قواعد و ضوابط ہیں جو مستعمل ہیں، جو استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کو سیکھا جاتا ہے، اور ان کی مدد سے ہم الفاظ میں جو تبدیلی لے کر آتے ہیں تو وہ کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کے لیے ہمیں بنیادی لفظ کا سیکھنا یا اس کی معلومات ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ کچھ بیسک ناؤنز ہیں، ان ناؤنز سے جب آگے فردر فارمیشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی، یا کچھ بنیادی وربس ہیں، ان ورب سے ناؤن کیسے بنیں گے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ورب کی اینڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے تو اس سے ناؤن اس طرح سے بنتا ہے، یا اس کے اسپیلنگ بنیادی طور پہ اس طرح سے ہوں تو اس کے اس طرح سے آتے ہیں. یا ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جو ایگزیکٹلی اسپیلنگ سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. اس میں کچھ ورڈ سائلنٹ ہوتے ہیں لیکن لکھنے میں آتے ہیں، بولنے میں نہیں آتے، تو وہاں سے ہمیں غلطی کے لگنے کا احتمال ہوتا ہے. تو آپ نے آج میرے ساتھ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو بہت غور سے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے مختلف اسپیلنگس کے رولز کے بارے میں آگاہی، گائیڈنس حاصل کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہیں. ہیئر از دا انیشیل گائیڈنس فار دا لرننگ آف اسپیلنگس آف انگلش ورڈس. طلبہ طالبات، رول نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ ایس اور سی کے اسپیلنگس کے استعمال کا فرق. کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سی اور ایس دونوں اکثر جگہوں پر ایس یعنی سین کی آواز دیتے ہیں. یعنی انگریزی لفظ پڑھیں تو سین کی آواز آتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ وہاں ایس ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ سی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم سیٹ پڑھتے ہیں، سیٹ تو ایس سے ہے سیٹ، اور جب ہم سٹی پڑھتے ہیں تو یہ سی سے ہے، لیکن دونوں میں سین کی آواز آتی ہے. تو بعض دفعہ اگر ہمیں پوری آگاہی اسپیلنگس کی نہ ہو تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایس آئے گا یا سی آئے گی. دونوں سین کی آواز دے رہے ہیں، لہٰذا سٹی کو SITY نہیں لکھ سکتے، ایس سے نہیں لکھ سکتے، اور سیٹ کو ہم CEAT نہیں لکھ سکتے. وہاں ہمیں سٹی کے لیے سی سے لکھنا ہوگا اور سیٹ کے لیے ایس سے لکھنا ہوگا، پھر اس کے اسپیلنگ درست ہوں گے. تو گویا سی اور ایس دونوں چونکہ سین کی آواز دیتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں یہاں پرابلم آتی ہے. رول نمبر 2، سی کے اسپیلنگ کا اصول. اب ہم انڈیویجولی بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ سی اور ایس سے اگر ہم غلطی سے بچنا چاہتے ہیں
تو پھر کیا کریں گے؟ سی دو مختلف آوازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کا یعنی کاف اور س یعنی سین، اس لیے اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے کہ ہم نے جب لفظ بولا تو وہاں کے لکھا جائے گا یا یہاں ایس لکھا جائے گا، کون سا اسپیلنگ درست ہوگا؟ تو اس سلسلے میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر سی کا استعمال ای آئی یا وائی سے پہلے ہو، یاد رکھے گا سی کا استعمال ای کے ساتھ ہو یا آئی کے ساتھ ہو یا وائی سے پہلے ہو تو یہ ایس کی آواز دے گا، تو وہاں یہ ہمیں سی لکھنا ہوگا جب یہاں سین کی آواز آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سینٹ، سٹی آئی آیا یہاں ای ہے، یہاں سائیکل وائی سی وائی ہے، پھر سیمنٹ سی ای ہے، سینما سی آئی ہے، سیول سی آئی ہے، سنٹر سی ای۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ سی کے بعد آئی آئے یا سی کے بعد ای آئے یا سی کے بعد وائی استعمال ہو، تو ان تمام صورتوں میں یہ ایس کی آواز دے گا لیکن لکھنے میں سی آئے گا۔ تو آپ نے غور کیا ان تمام اگزامپل جو ہم نے کمپریہنسولی کافی اگزامپل دی ہیں، یہاں آپ دیکھیں سائبر ہے سی وائی، یا سلنڈر ہے یا سینک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سی وائی تو ایس کی آواز آئی ہے، سینک، سلنڈر، یہاں سائبر، سرٹیفکیٹ، تو تمام جگہوں پہ ایس کی آواز ہے لیکن لکھنے میں سی آئے گا، کیونکہ سی کے بعد ای استعمال ہوا یا آئی استعمال ہوا یا وائی استعمال ہوا۔ بصورت دیگر یہ کاف یعنی ک کی آواز دے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ سی اے ٹی ہے، اب اے استعمال ہوا، یہ والے تینوں استعمال میں سے کوئی نہیں، نہ ای نہ آئی نہ وائی، تو یہ سی اے ٹی ہے۔ اب اس کو سیٹ نہیں پڑھ سکتے، اس کو کیٹ پڑھیں گے۔ کلیپ سی ایل ہے، آپ سلپ نہیں کہیں گے، سلپ کریں گے تو ایس ایل آئی پی اور لفظ بن جائے گا۔ کوم، کلائنٹ، کین، کوڈ، کپ، اس کو سپ نہیں پڑھیں گے، کپ، کلائم، کم، تو آپ نے سارے الفاظ دیکھے۔ اسی طرح آپ ان الفاظ کو پہلے ہی جانتے ہیں، آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ اگر سی ای آئی یا وائی سے پہلے نہ ہو تو کاف کی آواز دے گی، ان تین لیٹر سے پہلے ہو تو وہ کس کی آواز دے گی؟ سین کی آواز دے گی۔ تو اس لیے اب آپ نے ان دو رولز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا۔ اب ہم آپ بات کرتے ہیں آپ کے جی کے اسپیلنگ کا اصول، کہ یہ گاف آئے گا یا جیم آئے گی۔ تو جی دو مختلف آوازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جے یعنی جیم کی آواز اور جی یعنی گاف کی آواز۔ اب اس سلسلے میں پہلا مرحلہ جو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر جی کا استعمال ای آئی یا وائی سے پہلے ہو تو یہ جے یعنی جیم کی آواز دے گا۔ اگر یہ تینوں میں سے کسی ایک سے پہلے جی لگا ہو تو کیا آواز آئے گی؟ جیم کی آواز آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جیم، یہ جیم ہے، ہیرا جسے کہتے ہیں، جوائنٹ ہے، جم ہے، یہ جم میں جہاں پریکٹس کے لیے جاتے ہیں، جینیس ذہین آدمی ہے، جینٹل، جیو، جپسی، جینرس، جینڈر، آپ تمام ورڈز دیکھ رہے ہیں، جنریٹر اور رجسٹ، یہ تمام الفاظ جن میں جی کے بعد یہاں آپ دیکھیں آئی ہے، ای، پھر ای، پھر ای، پھر ای، یہاں تمام ای ہے، یہاں وائی، تو ان تمام، یہاں بھی وائی ہے، ان تمام لیٹرز جہاں پہ جی ای استعمال ہو یا جی آئی استعمال ہو یا جی وائی استعمال ہو، وہاں ساؤنڈ جیم کی آ رہی ہوگی، لہذا ہم نے اس کی جگہ جے نہیں لکھنا، اس کی جگہ جی لکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کچھ الفاظ اس اصول سے مستثنی، غلطی کہاں لگے گی؟ اگر ہم نے یہ رول یاد کر لیا تو اس کے باوجود ابھی ایک مشکل موجود ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس رول کو فالو نہیں کرتے۔ ہمیں ان الفاظ پر بھی غور کرنا ہے اور ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اگرچہ ان کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے گیو،
اب یہ اس اصول کے مطابق یہ جی کے بعد آئی ہے تو اسے جیو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن گیو پڑھتے ہیں. یہ جیٹ پڑھنا چاہیے تھا، گیٹ پڑھتے ہیں. اسے جرل پڑھنا چاہیے تھا، گرل پڑھتے ہیں. اسے جڈی پڑھنا چاہیے تھا تو گڈی پڑھتے ہیں. جفٹ نہیں ہے، یہ گفٹ ہے. گریڈ ہے تو لہذا یہاں گاف کی آواز آ رہی ہے، تو اگرچہ یہاں پہ ان میں سے یہی لیٹر استعمال ہوئے لیکن یہاں جیم کی آواز نہیں ہے، یہاں گاف کی آواز ہے. یہ ایکسیپشن ہے، رول بریک ہو رہا ہے ان ورڈز کے اوپر، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے. اگر جی کے بعد ای آئی یا وائی سے پہلے یہ نہ ہو، جس سے پہلے جی نہ ہو، تو یہ جیم یعنی گاف کی آواز. اب پراپر رول آ گیا کہ پھر یہ گاف کی آواز دے گا. جیسے اب دیکھیں گارڈن، جی کے بعد آ تھا، یہ گارڈن ہو گیا، جارڈن نہیں ہے. گلیڈ، گیس، گرو، گو، گھوسٹ بھوت جسے کہتے ہیں، گیم، گلاس، گلوب، گلوم، گلاب، گلو، گوڈ، گولڈ، گڈ، گائے، گریڈ، گیپ، گریپ ایٹسٹرا. تو ان تمام ورڈز میں کیا استعمال ہوا ہے؟ جی کے بعد ای آئی اور وائی استعمال نہیں ہوا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سب میں گاف کی آواز ہے. تو اگر گاف کی آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد ای آئی اور وائی نہیں ہے تو آپ گاف کی آواز کو جیم کے ساتھ یعنی جی کے ساتھ لکھیں گے. آئیے نیکسٹ رول دیکھتے ہیں، دیٹ از رول آف کیو. کیو کے بعد نارملی جو ہے وہ یو استعمال ہوتا ہے. جہاں آپ نے کیو لکھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیو کے بعد عام طور پر یو آتا ہے. اگزامپل سے دیکھیے، کویک، آپ نے کویک لکھنا ہے، جب کیو لکھا تو یو لکھا. کوارل، جھگڑا کرنا، کیو لکھا تو یو لکھا. کویک، یہ جو نام نہاد ہوتے ہیں کویک ڈاکٹر جیسے، تو کیو لکھا تو یو لکھا. کوالیفائی، تو آپ دیکھ رہے ہیں سب میں کوئین، کوئٹا، کوشچن، کیو قطار میں کھڑا ہونا، کوائٹ، قرآن، تو سب میں کیو کے بعد یو استعمال ہوگا. کیو شروع میں آ گیا تو یو استعمال ہوگا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر ٹی یو کے اسپیلنگ کا بیان. اب آپ ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے مرحلہ. ٹی یو آئے گا تو چ کی آواز آئے گی یا کیا آواز آئے گی؟ تو ذرا غور کیجئے گا. جب ٹی یو لفظ کے شروع میں استعمال نہ ہو، یعنی درمیان میں آ جائے، کہیں کسی جگہ پہ پہلا لیٹر نہ ہو اور اس کے بعد آر آئے. اب آپ نے یاد رکھنا ہے ٹی یو بھی آئے اور اس کے بعد آر بھی آئے، یعنی ٹی یو آر. تو ٹی یو کے بعد ایک وال اور ایل استعمال ہو، یعنی ٹی یو کے بعد ایک وال اور ایل استعمال ہو تو یہ سی ایچ یعنی چے کی آواز دیتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، ہم نے کہا کہ ٹی یو آ جائے اور ٹی یو کے بعد آر آ جائے. ایک صورت ہے ٹی یو اور آر یہ مل کے چ کی آواز دیں گے. کہتے ہیں میچور، وینچر، فیوچر، میچور دوبارہ آ گیا، نیچر، پکچر، اسٹرکچر، ایگریکلچر، ایڈونچر، پنکچر. ایک رول آ گیا. دوسرا رول یہ تھا کہ اگر اس کے بعد ایک وال ہو، واول ہو، اے ای آئی او یو، ان میں سے کوئی ہو اور ایل آئے، تو آپ دیکھیں میوچل. اب یہاں پہ آر نہیں ہے، اے ہے اور ایل، لہٰذا پھر یہ چاہ کی بات، چے کی بات دے رہا ہے. میوچل، ورچوئل اور پنکچوئل، تو یہاں پہ ٹی یو کے بعد اے اور ایل. تو آپ نے یہاں ٹی یو کے بارے میں دو باتیں سیکھی ہیں کہ ٹی یو کے بعد آ رہا ہے تو یہ چے ہے، یا ٹی یو کے بعد اے یعنی ایک وال آ جائے اور ایک ایل آئے تو دین اس کی آواز چ. تو جب چ کی آواز آئے گی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آر والا اسپیلنگ ہو گئے یا ایل والے اسپیلنگ ہو گئے. تو یہ آپ نے ورڈ کو پروناؤنس کر کے دیکھنا ہے، تو اس کے حساب سے آپ اپنے اسپیلنگس کو کریکٹ کریں گے یا صحیح لکھیں گے. اس کے علاوہ ٹی یو لفظ کے شروع میں آئے، یعنی یہ تھا شروع میں نہ آئے، اس کے بعد اب یہ ہے شروع میں آئے تو یہ ٹ یعنی ٹے کی آواز دیتا ہے. جیسے دیکھیے ٹربن، ٹی یو شروع میں آ گیا، پگڑی، امامہ شریف، تو ٹربن ٹی یو شروع میں آ گیا. ٹرن، مڑنا، ٹی یو آ گیا. ٹرنپ،
ٹی یو شروع میں آ گیا. ٹیوٹر شروع میں, ٹیوٹوریل, ٹرکی, ٹرٹل, ٹیون, ٹیوب, ٹیوبویل, ٹف, ٹسک, ٹیولپ, ٹیونا, ٹیوبر وغیرہ. تو یہ تمام الفاظ ٹیوشن, تمام الفاظ میں آپ نے دیکھا کہ ٹی یو شروع میں آئے تو ٹے کی آواز, اور ٹی یو درمیان میں آئے اور اس کے بعد آر آ جائے, یا اس کے بعد ایک وال اور ایک ایل آ جائے تو چے کی آواز. اگر ہمیں چے کی آواز والا ہے تو آپ سمجھ لیں ٹی یو, یہاں پہ ہم نے ٹی یو لکھنا ہے چے کے لیے, اور یہاں شروع میں ٹی یو ہم نے اس کو ٹے سے لکھنا ہے, اور یو کی اس طرح کی آواز نہیں ہے جیسے ٹی یو کی اوپر کے رول میں آواز تھی. آئیے اب ہم سی ایچ کے استعمال کو دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے ٹی یو کا استعمال دیکھا, اب ہم سی ایچ کا استعمال دیکھیں. سی ایچ والے الفاظ بالترتیب چ اور کاف یعنی چے اور کاف, اور ش یعنی شین کی آواز دیتے ہیں. چے, کاف, شین. اب یہ چے سے 3 آوازیں پیدا ہو سکتی ہیں. چے آواز آ سکتی ہے جیسے ٹی یو کی آواز آئی تھی, اور کاف کی آ سکتی ہے جیسے کے کی آواز آتی ہے, اور ش کی آواز آتی ہے جیسے ایس ایچ کی آتی ہے. کیونکہ ان کا ماخذ مختلف زبانوں سے ہے, اس لیے اسپیلنگ لکھنے میں مکمل احتیاط کرنی ہے. رول کیا بن رہا ہے یا اس کی جسٹیفیکیشن کیا دی جا رہی ہے کہ مختلف زبانوں سے لیے گئے الفاظ, کسی زبان میں یہ چے کی آواز دیتا ہے, کسی میں کاف کی, اور کسی میں شین کی. ذرا یہاں دیکھیے چارٹ میں ہم نے آپ کے لیے کہ سی ایچ کب ٹی سی ایچ یعنی چے کی آواز دے گا. آپ دیکھیں گے ورڈ ود جرمینک, فرینچ اور اولڈ انگلش اوریجن, وہ الفاظ جو جرمنی سے لیے گئے تھے یا جن کو فرانسیسی زبان سے لیا گیا یا پرانی انگریزی زبان سے لیا گیا, وہ تمام الفاظ میں جب ہم سی ایچ لکھیں گے تو اس کی آواز اس طرح سے چے کی آواز آئے گی. جیسا تھا ٹی بھی ہو, لیکن ٹی لکھنے میں نہیں آتا, لیکن آواز ویسی نکل رہی ہے. تو ہمیں چے کی آواز سے دھوکہ نہیں کھانا. ایک چے کی آواز ہم نے ٹی یو سے سیکھی, اور ایک آواز ہم یہاں سے سی ایچ سے سیکھیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چائلڈ سی ایچ, چرچ ایچ یہ شروع میں تھا, یہ بعد میں ہے. چیلنج, آرچرڈ یہ درمیان میں چ ہے. چانس, وچ, رچ, مچ, سچ, سینڈوچ, کچن یہ آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں چین. تو جہاں بھی آواز آئے یہ سی ایچ استعمال ہو, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چونکہ مختلف زبانوں سے لیے گئے ہیں اور انہی زبانوں کے رول کے مطابق ان کی یہاں سپیلنگس بنتے ہیں, اس لیے بعض دفعہ دشواری پیش آتی ہے. آپ نے ان کو سیکھنا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سینڈوچ میں ڈبلیو کے ساتھ ایچ نہیں استعمال ہوا, حالانکہ وچ جب بھی ہم لکھتے ہیں تو ہم ایسے ہی لکھتے ہیں, ڈبلیو ایچ آئی سی ایچ وچ لکھتے ہیں, لیکن جب سینڈوچ ہوا تو ڈبلیو آئی سی ایچ استعمال ہوا. نمبر 2 ہے سی ایچ کا کے بعد دے گا ورڈ ود گریک اوریجن, یونانی زبان سے جو لفظ لیے گئے ہیں یا وہاں سے لے کر الفاظ بنائے گئے ہیں, اس میں سی ایچ جب بھی استعمال ہوگا وہ کاف کی آواز دے گا, چے کی آواز نہیں دے گا. جیسے آپ دیکھیں کیوس, بحران پیدا ہو گیا ہے, ایکو گونج آ رہی ہے. مکینک یہ جو کام کرتے ہیں ٹولز کے ساتھ مشینوں کے اوپر, تو کا کی آواز آ رہی ہے. آرکیسٹرا, سائیکالوجی نفسیات, اسکول, کیمسٹ, اسکالر, اسٹامک اسے اسٹامچ نہیں کہہ سکتے, کا اسٹامک, اینکر یہ جو ٹی وی کے اوپر مدنی چینل کے اوپر بھی پروگرام پیش کرتے ہیں, اینکر, کیریکٹر جو کردار ہے, کرسمس, اسکیم, کیمسٹری, کروم, کالرا, ٹیکنالوجی. ان سب میں ہم نے سیکھا کہ سی ایچ جو ہے یہاں پہ کا یعنی کے کی آواز دے رہی, کا ہے, کا ہے, کا ہے, کا ہے, کا ہے, کا ہے. اب یہاں سی ایچ نہیں ہے, یہ چے کی آواز نہیں ہے, حالانکہ یہاں ان زبانوں سے لیے گئے الفاظ نے چے کی آواز دی, اور اس زبان سے گریک سے لیے گئے الفاظ نے کا کی آواز دی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ورڈ دا فرینچ اوریجن, جو فرانسیسی زبان سے لفظ لیے گئے ہیں ان کو جب ہم نے سی ایچ کے ساتھ لکھا, یعنی وہاں یہ زبان جب استعمال ہوتی ہے تو ان کے ہاں یہ ش کی آواز دیتی ہے, ایس ایچ کی آواز دیتی ہے.
جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بروشر، شیمپین، شیف اور میشین اور مسٹس مونچھے، پیراشوٹ اور ایسا تھا اسکیجول، تو یہ شیڈول. تو اس میں جو ہے وہ سی ایچ کی آواز آئی ہے کیونکہ یہ تمام ورڈز جو ہیں یہ فرانسیسی زبان سے لیے گئے ہیں. تو یہاں ہم نے آپ کو یہ رول بتایا کہ سی ایچ والے الفاظ بالترتیب چے، کاف اور شین کی آواز دیتے ہیں، کیونکہ یہ بات امپورٹنٹ ہے، ان کا ماخذ مختلف زبانیں ہوتی ہے. یہ ان کے ماخذ ہیں جو ہم نے یہاں ڈسکس کی ہے. اپنی اوریجنل زبان میں یہ لفظ جب سی ایچ سے لکھے گئے تو یہاں چے کی آواز آئی، جب وہاں پہ یہ لکھے گئے سی ایچ سے تو کاف کی آواز آئی، اور جب یہاں آئے تو ش کی آواز آئی. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے اسی طرح، اور کیونکہ یہ ان دیگر زبانوں کے رولز کے مطابق ان کے اسپیلنگس بن رہے ہیں یا آواز بن رہی ہے، پروننسیشن بن رہا ہے، تلفظ بن رہا ہے، تو ہمیں اس تلفظ کو اسی حساب سے سیکھنا جیسے ان زبانوں میں استعمال ہوا تھا، اور اب انگریزی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اس لفظ کو ایسے سننے کے بعد کسی اور طرح سے لکھ دیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی اور ہمارے سپیلنگ رانگ ہو جائیں گے. تو یہ تھا سی ایچ کے استعمال کا فرق. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی سی ایچ، اگر سی ایچ کے ساتھ اب ٹی بھی مل جائے تو اس کا استعمال کیسے ہوگا. ٹی سی ایچ اردو لفظ چ کی آواز دیتا ہے، اس لیے اسپیلنگ لکھنے میں مکمل احتیاط کرنی چاہیے. جب ٹی سی ایچ تھا تو اس نے ہمیں کس کا دیا ہے، چ کی آواز دی. حالانکہ یہاں آپ دیکھیے کہ جب ہم نے سی ایچ لکھا تو چ کی آواز استعمال ہوئی، چاہے سی ایچ. اب یہ کہ بعض جگہوں پہ ٹی سی ایچ مل کے چ کی آواز دیتا ہے. تو آئیے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ٹی سی ایچ اردو لفظ چ کی آواز دیتا ہے. آئیے ان الفاظ پہ غور کریں. واچ، تو ٹی سی ایچ ہے، یہ سی ایچ نے آواز نہیں دی ٹی کی، چے کی، یہاں ٹی نے بھی ساتھ مل کے ساتھ دیا. تو واٹچ نہیں کہیں گے، واچ کہیں گے. یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹی سائلنٹ ہے، یہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹی اور سی ایچ مل کے چ کی آواز دے رہا ہے. پچ، جیسے کہتے ہیں پچ ڈارک. ڈچ، کھائی کو کہتے ہیں. بچ، کتیا کو. ڈچ، فیچ، لے کر آنا. لیچ، کنڈی کو کہتے ہیں. کیچ اور میچ اور سنیچ اور وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بیل آخر جو ہے سٹیچ اور وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام الفاظ میں یہ چ کی آواز دیتا ہے کیونکہ ٹی سی ایچ ملا تو اس نے چ کی آواز دی. آپ دیکھیں ٹی سی ایچ، میچ. مٹیچ نہیں کہتے، میچ کہتے. تو جب ہمیں میچ لکھنا ہے تو ایم اے سی ایچ نہیں لکھنا، ایم اے ٹی سی ایچ لکھنا. جب سنیچ لکھنا تھا اس میں ٹے نہیں آ رہی، اس لیے ہم نے ایس این اے ٹی سی ایچ کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں ٹی سی ایچ مل کر چ کی آواز دے رہا ہے. رول نمبر 8، لفظ کے آخر میں کیو یو ای اور سی یو ای کا فرق کیا ہوگا. آخر میں کیو یو ای آئے یا سی یو ای آئے تو کیا فرق ہوگا. اے، لفظ کے آخر میں کیو یو ای کے کی آواز دیتا ہے، کاف کی آواز دے گا مثال. اور کسی لفظ کے آخر میں کیو یو ای کی آواز کے یعنی کاف کی طرح ہے، لہذا اسپیلنگ میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. درجہ ذیل مثالوں میں اسے کیوں نہ پڑھا جائے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماسک ہم کہتے ہیں مسجد، ماسک. ماسک کیوں نہیں ہوتا. اب ہم نے لکھنا ہے ماسک، کسی نے ہمیں کہا ماسک لکھیں، ہم کیا لکھیں گے، ایم او ایس کے اگر لکھ دیں رانگ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں تو کیو ہے تو اس کے بعد یو ہے اور یو ہے تو ای ہے. اور کیو یو ای کا رول یہ ہے کہ یہ تینوں مل کر کاف کی آواز دے رہے ہیں اور واؤ کی آواز نہیں، یہ اور واؤ کی آواز نہیں دیتے. لہٰذا ماسک ہے یا یونیک ہے یا ٹیکنیک ہے، تو ان میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیو یو ای سمپل کاف کی آواز مل کے دیتا ہے. تو اس کے لیے یا اور واؤ کی آواز ہرگز نہیں ہے. اس کے باوجود آپ نے یہاں کیو یو ای ہی لکھنا ہے. لفظ کے آخر میں سی یو ای کا استعمال، اب ہم نے دونوں کا فرق دیکھنا ہے. کیو یو ای جو ہے اس نے کاف کی آواز دی،
اب اگر سی یو ای ہو جائے تو یہ آواز دے گا کیو کی، تو اس کو کیو پڑھا جائیں گے. آپ دیکھیں گے ریسکیو بچانا، باربیکیو یا فنکشن کرتے ہیں باربیکیو کا، روسٹ وغیرہ چیزیں پکاتے ہیں آگ کے اوپر. آٹو کیو اور کرلی کیو، یہ تمام جو ہیں کیو کی آواز دے رہے ہیں. تو یہاں کیو جب آخر میں لفظ کیا آ رہا ہے، ہم نے یہاں کیو نہیں لکھنا، سی لکھنا ہے. یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ کیو یو ای آخر میں آئے تو وہ کے ہے، اور سی یو ای آخر میں آئے تو یہ کیو ہے. تو اس لیے دونوں کے سپیلنگ میں اور بولنے میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ سپیلنگ کی اس رول کے مطابق غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. آئیے رول نمبر 9 دیکھتے ہیں. رول نمبر 9 میں انگلش میں بے شمار الفاظ ہیں جو آئی ای یا ای آئی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جو اس میں یہ کمبینیشن آتا ہے یا یہ کمبینیشن آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کمبینیشن کہاں آئے گا آئی ای کا، اور ای آئی کہاں آئے گا. زیادہ تر کمبینیشن ہمارا یہ آئی ای کا ہے. بعض اوقات الفاظ میں آئی ای یا ای آئی کے استعمال کا یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. ایسی صورت میں عام طور پہ آئی ای کا رول استعمال ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اکثر غلطی کرتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ریسیو کو ایسے لکھیں یا ایسے لکھیں، ڈسیو کو ایسے لکھیں یا ایسے لکھیں. تو اس کے لیے ہمیں یاد رکھنے ہیں آگے. مثال کے طور پہ اچیو آئی ای، بیلیو آئی ای، بریف آئی ای، چیف آئی ای، فرینڈ آئی ای، گریف آئی ای، ہائیجین آئی ای، پیشنس آئی ای، پیئرس سرات کرنا آئی ای، پریسٹ پادری آئی ای، تھیف آئی ای. آپ نے دیکھا مین استعمال جو ہے وہ آئی ای کا ہے. لیکن اگر آئی ای سے پہلے سی ہو، کیا ہو، آئی ای سے پہلے سی ہو، آپ دیکھیں یہاں آئی ای سے پہلے ایچ ہے، یہاں آر ہے، یہاں پی ہے، یہاں ٹی ہے. اب ہے آئی ای سے پہلے سی ہو یا اے کی آواز آئے، اے لکھا ہوا نہ ہو، آواز آئے اے آخر میں، تو آئی ای کی بجائے ای آئی استعمال ہوگا. اگر یہاں سی آ جائے پہلے، یہاں سی، جیسے یہاں ٹی ایچ نہ ہو سی ہو جائے تو ای پہلے آ جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں مثالیں، جیسے سیلنگ، سیلنگ سی پہلے آ گیا، یہ چھت کو نچلے حصے کو کہتے ہیں، تو یہ سیلنگ میں سی پہلے آ، لہٰذا ای آئی استعمال ہوا. کنسیٹ استارے کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ ای اور آئی استعمال ہوا، سی تھا، اور یہاں کنسیو آئیڈیا لگانا، سوچنا، سی ای آئی، اب آئی ای نہیں ہے، سی ای آئی ہے. ڈیسیٹ دھوکا، سی ہے ای آئی ہے. ڈیسیو ای آئی ہے. اور پرسیو اور ریسیٹ، رسید ہونا، آر ای سی ای آئی پی ٹی، پی سائلنٹ ہے، اور ریسیو. تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ جب آئی ای استعمال ہو یا اے کی آواز آئے تو پھر آئی ای استعمال نہیں ہوگا بلکہ ای آئی ہوگا. ان تمام ایگزامپلس میں آپ دیکھ رہے ہیں ای آئی، ای آئی، ای آئی، ای آئی، اور پیچھے بھی ای آئی استعمال ہوا. اسی طرح آپ ان ایگزامپل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام آپ کے جانے پہچانے لفظ ہیں. جیسے وے بدن کرنا، ویٹ ناؤن ہے، وین یہ راگ جو ہماری ہوتی ہے، نیبر آپ جان رہے ہیں، نے یہ ایک ہی ایگزامپل ہیں جن میں اس سے پہلے اے کی آواز آئے، اے کی آواز آئے. تو یہ اے ہے جو اس سے پہلے استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ای آئی ہے. ان ایگزامپل میں سی استعمال ہوا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یا سی یا اے کی آواز نکلے اس سے پہلے تو پھر یہ آئی ای استعمال نہیں ہوگا، ای آئی استعمال ہوگا. مگر درجہ ذیل الفاظ اس سے مستثنیٰ ہیں. کہ اب ایک پرابلم آ گیا کہ جو استثنائی صورتحال ہے کہ اس میں یہ رول نہیں چلتا، وہ لفظ ہمیشہ پرابلم کرتے ہیں. اور دیکھیں آئدر یا ادھر، نائدر یا نیدر، کیفین، کوڈین، کاؤنٹرفیٹ، فورن، فورفیٹ، ہائٹ، لائر، پروٹین، دیئر، ویئر، سیز،
اور سیزر، ان تمام میں یہ رول نہ سی کا رول فالو ہوا نہ اے کا رول فالو ہوا. تو اس طرح سے ہمیں ان الفاظ کے معاملے میں زیادہ کیئرفل رہنا ہے جو رول سے استثنائی صورت میں ہوتے ہیں اور ان پہ رول اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا. لہذا یہ ایک فہرست آپ نے علیحدہ سے ازبر کرنی ہے کہ یہ استثناء ہے، یہاں رول یہ لاگو نہیں ہو رہا. نہ اس کے پہلے اے کی آواز آئی، نہ اس سے پہلے سی ہے، لیکن استعمال ای آئی ہو رہا ہے، ہونا چاہیے تھا آئی ای، لیکن ای آئی استعمال ہو رہا ہے. لائر، تو اس طرح سے ہائٹ، اور اس طرح پروٹین یا عام لفظ جو ہمارے پاس پروناؤن ہے دیئر. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ استثنائی صورتحال میں ہے اور ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینا ہے. اب ہم رول نمبر 10 پہ چلتے ہیں. رول نمبر 10 ہے جی ایچ ٹی والے الفاظ کے اسپیلنگ، یعنی یہاں پہ کمبینیشن میں جی ایچ اور ٹی اکٹھا استعمال ہو تو وہاں کیا صورتحال ہوگی. یہاں جی ایچ ٹی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو جی خاموش ہو جاتا ہے. اس لیے اسپیلنگ میں جس لفظ کے آخر میں ایچ ٹی آ رہا ہو، یاد رکھنا ہے جس لفظ کے آخر میں ایچ ٹی آ رہا ہو تو اس سے پہلے جی بھی آئے گا. لہذا وہاں سے جی آپ مس نہیں کریں گے. جیسے بڑی ہم نے یہاں پہ رینج دی آپ کے لیے، باٹ، باٹ. اب بگوٹ تو نہیں ہے، باٹ ہے. جی لکھنے میں آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا. ایچ بھی آئے گا. 8 جسے کہتے ہیں. فائٹ، جی ایچ ٹی. ہائٹ، اب ہاں، تو یہاں پہ جو جی استعمال ہوا. لائٹ، مائٹ، آٹ، سائٹ، ٹائٹ، ویٹ، الائٹ، براٹ، برائٹ، کاٹ، فائٹ. نائٹ، یہ نواب کو کہتے ہیں. پھر نائٹ، رات. ٹاٹ، پلائٹ، ڈاٹر اینڈ ڈراؤٹ. آپ نے دیکھا یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جس میں ایچ ٹی استعمال ہوتا تھا، جی بھی آیا. ایچ ٹی استعمال ہوتا تو جی بھی آیا. ایچ ٹی ہوا تو جی بھی آئی. ایچ ٹی ہوا تو جی بھی آیا. ایچ ٹی ہوا تو یہ جی بھی آئی. ایچ ٹی ہوا تو جی بھی آیا. ایچ ٹی ہوا تو جی بھی آیا. ادھر بھی ایچ ٹی ہوا تو جی بھی استعمال ہوا. ایچ ٹی ہوا تو جی بھی استعمال. تو ایچ ٹی اپنے ساتھ جی لیتا ہے لیکن جی کی آواز نہیں آتی. تو ہم نے دھوکہ نہیں کھانا کہ یہاں برائٹ کو بی آر آئی ایچ ٹی لکھ دیں یا براڈ کو بی آر او یو ایچ ٹی لکھ دیں. نو، جی بھی لکھنا ہوگا. یا ویٹ کو ڈبلیو ای آئی ایچ ٹی لکھ دیں. نو، کوئی اور لفظ بن جائے گا. ہمیں تو جی لکھنا ہے کیونکہ ہم یہاں وزن لکھ رہے ہیں اور وزن میں ایچ ٹی کے ساتھ جی بھی آئے گا. تو یہاں اس رول میں خاص طور پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ جہاں ایچ ٹی آئے گا آخر پہ وہاں ساتھ جی بھی آئے گا. درجہ ذیل الفاظ اس قاعدے سے مستثنی. دیکھیے استثناء ہر رول کے ساتھ تقریباً جڑا ہوا ہے اور یہی ہمارے بچوں کے لیے، طلبہ طالبات آپ کے لیے دشواری پیش کرتا ہے. اور جیسے آپ دیکھیں گے کہ یاٹ، یہ کشتی کو کہتے ہیں، تو یاٹ میں آپ دیکھیں یاٹ میں جی نہیں ہے، سی ہے. اور براسٹ میں یہاں پہ ایس ہے. تو یہاں پہ یہ دو ورڈز اس میں استثناء میں ہوتے ہیں. نمبر 11 رول، انگریزی الفاظ میں سائلنٹ لیٹرز یعنی خاموش حروف استعمال ہوتے ہیں. اگرچہ امریکن میں انہوں نے اس کا حل نکال لیا کہ یا سائلنٹ الفاظ کو نکال دیا یا انہوں نے اس کو ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، پروناؤنس اس کو کرنے لگے، پروننسیشن میں آ گئے. لیکن انگریزی میں تو ایسا نہیں ہے. انگریزی زبان میں کچھ حروف خاموش اور آواز رکھتے ہیں لیکن اسپیلنگ میں استعمال ہوتے ہیں. لہذا لفظ کے تلفظ کی بنیاد پہ غلط اسپیلنگ کا انتخاب نہ کیا جائے. اس لفظ کی فلسفی کو یا اس لفظ کو یاد رکھا جائے کہ وہ کون سا ہمارے پاس پارٹ آف سپیچ ہے اور اس میں کون سا لفظ خاموش ہے لیکن لکھنے میں آئے گا. جیسے قوم، کنگھی ہے، قوم، با بی نہیں آتی. جب میم ایم اور بی آئے تو اکثر بی جو ہے سائلنٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں قوم میں بی نہیں آئے گی لیکن لکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں یہ لفظ دکھنے میں ہے ویڈنسڈے، پڑھیں گے وینسڈے. یا وینسڈے پڑھیں گے تو ڈی سائلنٹ ہے. یا آپ بجٹ کہیں گے تو بجٹ ڈی سائلنٹ ہے. ویٹ کہیں گے تو جی سائلنٹ ہے. ڈاک، ٹھوکر لگانا، کے سائلنٹ ہے. واک،
L سائلنٹ ہے. سائیکالوجی P سائلنٹ ہے. لسن T سائلنٹ ہے. آٹم N سائلنٹ ہے. رائٹ W سائلنٹ ہے. رانگ W سائلنٹ. رانگ نہیں کہا تھا میں نے, رانگ کہا تھا. اسے رائٹ نہیں کہا تھا, رائٹ کہا تھا. اسے آٹمن نہیں کہا تھا, آٹم کہا تھا. اسے لسٹن نہیں کہا تھا, لسن کہا تھا. اسے پسکالوجی نہیں کہا تھا, سائیکالوجی کہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے اور بھی الفاظ بے شمار ہیں جن میں سائلنٹ حروف استعمال ہوتے ہیں. وہ لکھنے میں آتے ہیں, بولنے میں نہیں آتے. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے, اور جو لفظ کے جو مقررہ سپیلنگ ہیں انہی کو آپ نے درست قرار دینا ہے یا انہی کو لکھنا ہے. آپ نے صرف آواز کے اوپر سپیلنگ نہیں بنانا, کیونکہ الفاظ کے تلفظ کی بنیاد پہ بعض دفعہ غلط سپیلنگ بننے کے امکانات ہوتے ہیں. آئیے آگے سیکھتے ہیں. یہ TION اور SION یعنی یہاں سے شن کی آواز آتی ہے, اس کے سپیلنگ کا کیا رول ہے یہاں آپ یہ سیکھیں گے. جب آپ دیکھیں کہ کسی لفظ کے آخر میں SION ہے یا TION ہے اور آپ نے کریکٹ سپیلنگ معلوم کرنے کہ اس کے کون سے ہیں, تو یہ آنا چاہیے TION یا SION آنا چاہیے, کون سا درست ہے. تو اس کے لیے آپ اس رول پہ غور کریں کہ TION اور SION شن کی آواز دیتے ہیں دونوں, اور دونوں کے سپیلنگ مختلف ہوتے ہیں. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جس بیسک ورب سے یہ الفاظ بنے ہیں وہ کون سے ہیں. اگر آپ ان الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر آپ کے لیے سہولت ہوگی. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ورب کے آخر میں T یا TE ہو تو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ TION استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ بیسک ورڈ تھا ایجوکیشن, ایجوکیٹ. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن کے سپیلنگ کون سے صحیح ہیں, EDUCATION یہ والے صحیح ہیں, یا ADU صحیح ہے, یا ADE صحیح ہے, یا ADA صحیح ہے, کون سا صحیح ہے. تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا بیس کیا ہے. اس کا ورب ہے ایجوکیٹ اور اس کے آخر میں آ رہا ہے TE. آپ TE کو ہٹائیں گے اور TION لگا دیں گے, ایجوکیشن والا سپیلنگ آپ کے صحیح ہو جائیں گے. اس طرح ایکٹ سے T آخر میں تھا, شن TION لگا, SION نہیں آ سکتا. ڈائریکٹ سے ڈائریکشن, تو آپ نے دیکھا T تھا, ION کا اضافہ ہوا. کمیونیکیٹ سے کمیونیکیشن, پروٹیکٹ سے پروٹیکشن, آپریٹ سے آپریشن, اور اسی طرح آپٹ سے آپشن, اور کنٹریبیوٹ سے کنٹریبیوشن. یہاں TE ریپلیس کیا گیا اور U کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں TION کا اضافہ کیا گیا, اور ریئیکٹ سے ریئیکشن. ایک اور رول دیکھیے کہ اگر ورب کے آخر میں EL ہو تو اس کا نون بنانے کے لیے EL کو UL میں تبدیل کر کے SION کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی EL کو پہلے UL بنائیں گے اور پھر SION کا اضافہ کریں گے. جیسے کمپیل ہے, اس کے دیکھیں EL ہے, EL کو P کے بعد ہٹا دیا گیا اور UL بنا اور SION. اگر آپ کو کمپلشن کے سپیلنگ دیکھنے ہیں کہ کون سے درست ہیں, SION والے ہیں یا TION والے ہیں, تو آپ کو پہلے کمپیل پہ جانا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ اس کا بیس کیا ہے. کمپیل بیس ورب ہے, اور کمپیل سے EL ختم ہو کے UL بنا اور SION بنا. ایکسپیل سے اسی طرح ایکسپلشن بنا, اور آپ دیکھیں امپیل سے امپلشن, اور پروپیل سے پروپلشن, اور ریپیل سے ریپلشن. یہاں دیکھیے کہ اگر ورب کے آخر میں MIT ہو تو اس کا نون بنانے کے لیے آخر سے T ہٹا دیں, یعنی یہاں سے T ہٹے گا اور اس کے بعد SSION کا اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں جیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایڈمیشن کے کون سے سپیلنگ صحیح ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بیس ورب ہے اس کا ایڈمٹ, اور اس کی T ختم ہوئی اور I کے بعد SSION لگا, تو آپ کا سپیلنگ آپ کے صحیح ہوئے. اسی طرح کمٹ سے کمیشن, ایمیٹ سے ایمیشن, پرمٹ سے پرمیشن, اور ریمیٹ سے ریمیشن معاف کرنا, اومیٹ سے مٹا دینا اومیشن, اور سبمٹ سے سبمیشن, اور ٹرانسمٹ سے ٹرانسمیشن. آپ نے سب میں دیکھا کہ T کو ہٹایا گیا اور SSION کا اضافہ کیا گیا.
تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ان کے اسپیلنگ چیک کرنے ہیں، دیکھنے ہیں یا خود سے لکھنے ہیں تو اسی رول کو فالو کریں گے، آخری ٹی کو ریموو کر کے SSION کو لگائیں گے۔ اور ایک رول دیکھیے ڈی نمبر پہ کہ اگر ورب کے آخر میں SS ہو تو اسے نون بنانے کے لیے صرف ION کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے اگریس ہے تو اب آپ نے اگریشن دیکھنا ہے، SS پہلے ہی ہے، ION کا اضافہ ہوا۔ کمپریس ION کمپریشن، کنکس کنکشن، کنفیس کنفیشن، ڈپریس ڈپریشن، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں باقی تمام ورڈ جو ہیں یہ اسی رول کے اوپر، جیسے پروفیس سے پروفیشن، ریگریس سے ریگریشن، سپریس سے سپریشن اور ایکسپریس سے ایکسپریشن وغیرہ اسی رول کے تحت آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک اور رول آئے گا کہ اگر لفظ کے آخر میں ED اور ED ہو تو اس کا نون بنانے کے لیے آخر سے DE کو ہٹا کر SSION لگائیں گے، تو آخری DE ختم ہو جائے گا اور E کے ساتھ SSION لگے گا۔ جیسے ایکسیڈ ہے تو ایکسیڈ سے بنے گا ایکسیشن، تو یہ DE ختم ہوا اور E کے بعد SSION لگا۔ کنسیڈ کنسیشن، تو یہاں بھی ایسے ہی صورتحال ہوئی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیڈ سکسیشن یہی سیم صورت ہے، انٹرسیڈ اور انٹرسیشن، اور یہاں پہ پریسیڈ اور پریسیشن، تو یہاں پہ آخری DE کو ختم کیا اور E کے ساتھ SSION استعمال ہوا۔ نیکسٹ رول میں آپ دیکھیے F میں جب ورب کے آخر میں TAIN آئے تو اس کا نون بنانے کے لیے آخر سے AIN ہٹا کر ENTION لگاتے ہیں، یعنی آخری AIN ہٹا دیا اور T کے بعد ENTION لگا۔ جیسے آپ دیکھیں ایبسٹین، اب آپ نے ایبسٹینشن کو دیکھنا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ آخر سے کیا ہٹایا ہے، آپ نے آخر سے ہٹایا ہے AIN، یہ AIN ہٹا دیا، باقی رہ گیا ABST، اور اس کے آخر میں آپ نے لگا دیا ENTION ایبسٹینشن۔ تو یہاں آپ نے دیکھنا کہ SION نہیں لگے گا، TION لگا، اور یہ بیس ایبسٹین سے تھا اور اس کا آخری AIN ختم ہوا اور یہاں پہ ENTION لگا۔ اسی طرح ڈیٹین سے ڈیٹینشن ہے اور ریٹین سے ریٹینشن ہے، یہ اس کے اسپیلنگ کے رول ہیں۔ ایک اور دیکھیے کہ جب ورب کے آخر میں VENT آئے تو اس کا نون بنانے کے لیے آخر میں ION استعمال ہوگا۔ جیسے انوینٹ ہے تو VENT ہے اور اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں ION لگ گیا، انوینشن، پریونٹ پریونشن، اور کنوینٹ کنونشن وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ورب کے آخر میں وین ہو تو اس کی آخری ای کو ہٹا کر TION لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کنٹراوین ہے تو یہ ای ہٹے گی اور اس کے بعد TION لگے گا تو کنٹراوینشن بن جائے گا، اور اسی طرح کنوین ہے تو کنونشن ہو جائے گا۔ نیکسٹ رول ہے جب ورب کے آخر میں END ہو تو اس کا نون بنانے کے لیے آخر سے ڈی ہٹا کر SION لگاتے ہیں، تو آخر سے ڈی ہٹے گی اور اس کے بعد SION لگے گا۔ جیسے آپ دیکھیں اسینٹ، آپ اسینٹ کا ڈی ختم کریں گے یہاں تک اور SION لگ گیا، اسینشن آ گیا۔ کمپریہینڈ کا ڈی ختم کریں گے اور کمپریہینشن بن جائے گا۔ آپ ڈیسینڈ نیچے اترنا تو اس کا ڈی ختم کریں گے، ڈسینشن ہو جائے گا۔ ریپریہینڈ کا ریپریہینشن، سسپینڈ کا سسپینشن، ایکسٹینڈ کا ایکسٹینشن، ایکسپینڈ کا ایکسپینشن اور ڈسٹینڈ کا ڈسٹینشن اسی رول کے تحت بنے ہیں۔ ایک اور رول دیکھیے کہ جب ورب کے آخر میں RT ہو تو اس کا نون بنانے کے لیے آخر میں ION لگاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اسرٹ، زور دینا، تو اس کا آخر میں ہم نے کیا کیا، ION اسرشن بنا دیا۔ کنٹارٹ ہے کنٹورشن ہو گیا، ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹیشن ہو گیا، اور ایکزرٹ ہے ایکزرشن ہو گیا، ایکسٹارٹ ہے ایکسٹورشن ہو گیا، انسرٹ ہے انسرشن، اور ڈسٹارٹ ہے ڈسٹورشن ہو گیا۔ جب ورب کے آخر میں VERT ہو تو اس کا نون بنانے کے لیے آخر سے ٹی ہٹا کر
SION لگاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کنورٹ ہے تو اس کا ٹی ہٹا دیا اور SION لگا تو کنورشن آ گیا. ڈائیورٹ ہے تو ڈائیورشن آ گیا. انورٹ ہے تو انورشن آ گیا. اور ایکسٹروورٹ ہے تو ایکسٹروورژن اور انٹروورٹ ہے تو انٹروورشن. ریورٹ ہے تو ریورشن. سب ورٹ ہے تو سب ورشن. اب آپ 30 نمبر رول پہ آ جائیں. حرف علت یعنی وول کی تبدیلی سے بعد وہ ہمارے لیے پرابلم آتی ہے. جب کسی بنیادی لفظ سے اس کی دیگر شکلیں بنائی جائیں تو حرف علت بعد دفعہ تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا گیدر سے اگر ہم ٹوگیدر بنائیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں گیدر درست تھا لیکن یہاں جب ٹوگیدر لگا تو یہ جی کے بعد ای استعمال ہوگا. اے میں ای میں بدل گیا. اس کے بارے میں اکثر طالبات کو غلطی لگتی ہے کیونکہ وہ گیدر سے ٹوگیدر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. لفظ کے آخر میں ایف یا ایل یا ایس کے تکرار یعنی ڈبل لانے کا اصول کیا ہے؟ نوٹ کیجئے اگر انگریزی لفظ کے آخر میں ایف یا ایل یا ایس ہو تو اس سے پہلے ایک واول ہونے کی صورت میں آخری ایف یا ایل یا ایس کو ڈبل کر دیا جائے. آپ دیکھیں یہاں پہ اگزامپل ایس کی پاس، کراس، گراس، پوزیسز. ایل کی اگزامپل دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں فال، کال، اسمال، ٹال، رول. سب آپ دیکھیں ایل ڈبل ہے یا ایس ڈبل استعمال ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ایف کی آپ دیکھیے اسٹیف، یہ وال ہے ایک، ڈبل ایف آخر میں استعمال ہوا. سنیف چھینکنا، سونگنا. آف، کف، بلف، اسٹف. ایک وال آنے کی صورت میں یہاں ایف ایک نہیں آئے گا، دو آئیں گے. ایک وال آنے کی صورت میں ایل 2 دفعہ آئے گا اور ایک وال آنے کی صورت میں ایس 2 دفعہ استعمال ہوگا. نمبر 15 ایک جیسے تلفظ میں ایم کو سنگل یا ڈبل لانے کا کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیں گے یہاں پہ خاص طور پہ امریکن اور برٹش انگلش میں. تو جیسے پرومیننٹ میں ایم ایک آ رہا ہے جبکہ اسی تلفظ پر ایمیننٹ میں ایم 2 دفعہ آ رہا ہے. اس لیے ان کے سپیلنگ سیکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. خود سے سیکھنا ہے، رول کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ 2 ایم آنی چاہیے یا 1 آنا چاہیے یا کوئی بھی سپیلنگ جو ہے وہ ڈبل آنا چاہیے. 16 میں ایک اور بڑی جو ہمارے لیے پرابلم ہے جس کا ہم نے بہت شروع میں انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ اڈاپٹڈ یعنی مختار لیے گئے الفاظ کے سپیلنگز کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. جس طرح سے وہ انگریزی میں اڈاپٹ کر لیے گئے ہیں، مختار لیے گئے ہیں، اسی طرح ان کے سپیلنگز ہمیں لرن کرنا پڑیں گے. جیسے دیکھیے ایٹیکیٹ تو اس کے یہی سپیلنگ ہے، اسی طرح مختار لیے گئے. سیگریٹ یہی سپیلنگ ہے. کرائٹیرین، کرائٹیریا، ایٹسٹرا. تو جیسے یہ ادر لینگویجز سے مختار لیے گئے وہی اسی طرح سپیلنگ یہاں بھی اڈاپٹ کر لیے گئے. 17 میں برٹش اور امریکن انگلش کے کچھ الفاظ میں سپیلنگ کا فرق ہے اور آپ اکثر ان سپیلنگ سے دیکھتے ہیں کمپیوٹر امریکن سپیلنگ لکھتا ہے، ہماری کتابوں میں دوسرا سپیلنگ موجود ہے. جیسے برٹش سپیلنگ میں آپ دیکھیں کلر اور امریکن سپیلنگ میں آپ دیکھیں COLO آ رہا ہے. یہاں یو تھا. فیور میں یہاں یو تھا یہاں نہیں ہے. ڈائلاگ میں بھی ایسے ہی ہے DIALOGUE اور یہاں پہ ہے DIALOG. پروگرام میں ڈبل ایم ہے یہاں سنگل ہے. اور کینسلنگ میں بھی آپ دیکھیں کینسلنگ میں سنگل ایل ہے یہاں ڈبل ایل ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. اکثر آپ جس طرح سے بھی لکھیں درست کر دیا جاتا ہے لیکن جنرلی پاکستان میں برٹش یا BBC انگلش جو ہے وہ اکیڈیمیکلی مانی جاتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برٹش سپیلنگز ہیں انہی کو پریفر کریں، ترجیح ان کو دیں تاکہ کہیں جگہ بھی غلط نہ ہو. اور تھینک یو ویری مچ. سپیلنگز یا ہجے کیسے درست لکھتے ہیں یہ ایک ذرا لینتھی چیپٹر تھا ہمارا. ہم نے کوشش کی کہ اس لینتھی چیپٹر کو ایک ہی لیکچر کے دوران اس کو وائنڈ اپ کریں کیونکہ اگر اس کو بریک کرتے تو پھر ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں بنتی. نمبر 2 اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں اس سطح کے اوپر، میٹرک کے سطح کے اوپر تو خاص طور پہ مشکل تھیں. اس لیے ہم نے ان کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک رول کو لے کر اس کی چینجز کے ساتھ اور اس کے سپیلنگ کی ایسی
وجوہات کو بھی آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا۔ فردر ہم اس کے بعد جو آپ کے ساتھ کچھ ایکسرسائزز سالو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ اوریجن بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ اس اسپیلنگ کا یہ اوریجن ہے، یہ بیسک ورڈ کہاں سے کس زبان سے لیا گیا تھا اور اس کے حساب سے اس کے اسپیلنگ کیا بنے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو اس کی ایکسرسائز پر مشتمل ہوگی اس میں ہم آپ کو مزید قواعد و ضوابط یا ان کی بیک گراؤنڈ یا اڈاپشن یا کوئی اور اسکیم جو اس میں استعمال ہوئی اور خاص طور پہ ان ورڈز کے لیے جو میٹرک کے امتحانات میں اکثر پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔